صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النساء کی آیات ہیں احکام ارشاد فرمائے ہیں جو قتل کے متعلق ہیں. کیونکہ پہلے بھی آپ آیات مبارکہ سابقہ میں یہ حکم پڑھ رہے تھے کہ فقاتل فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم. جہاد کے لیے مسلمانوں کو ابھارنا، سنوارنا، تیار کرنا، وحرض المؤمنین. اور اس کے بعد پھر ارشاد آیا تھا کہ وہ لوگ جو اسلام لا کے مرتد ہو گئے یا وہ لوگ جنہوں نے ظاہراً اسلام کیا لیکن ان کے باطن میں اسی طرح کفر رہا، یعنی اعتقادی منافق، ان کے احکام بیان کیے گئے. تو اب اس کے بعد ان آیات میں بیان ہوتا ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی انسان کسی کو خدا نہ کرے قتل کر دے تو اس کا حکم کیا ہے. اب یہ مسئلہ سمجھیں کہ ایک تو سب سے پہلے کہ کسی مومن کا، کسی کلمہ پڑھنے والے کا قتل جو ہے وہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ نے اس کی سزا وہی ذکر فرمائی ہے جو کافروں کی سزا. یعنی اس سے بڑی سخت جرم ہونے کی کیا بات ہوگی کہ سزا جو ہے کافر ہیں ان کی سزا ہوتی ہے جہنم خالداً، کہ ہمیشہ جہنم میں کون رہیں گے، کافر یا مشرک. مسلمان اگر گناہ گار ہے اللہ چاہے تو معاف فرما دے، جہنم بھیجے ہی نہ، سیدھا جنت بھیج. یا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشاء قدرت ہو تو اس کو گناہوں کے مطابق سزا دے دیں جہنم میں، لیکن ایک نہ ایک دن وہ جنت میں جائے. جتنا بڑا گناہ گار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، کبائر کا مارا ہوا ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو معاف کر دیں، یعنی سزا ہی نہ دیں کہ معاف کروا کے سیدھا جنت دے دیں، وہ قادر. اور اگر چاہیں تو اس کے گناہوں کے مطابق اس کے لیے سزا مقرر ہو جائے گی، لیکن کلمے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے ایک نہ ایک دن وہ جہنم سے نکلے. اب جہنم سے نکلنے کو جو ہے وہ یا تو ہوگا شفاعت سے،
کہ بھی انبیاء علیہ السلام ہمارے آقا سرکار رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اللہ جہنم سے نکال دیں گے۔ اسی طرح حافظ قرآن جو ہے وہ بھی اپنے گھر والوں کے 10 بندوں کے بارے میں شفاعت کریں گے، ان کو بھی اللہ جہنم کی سزا سے بچا دیں گے۔ اسی طرح قرآن مقدس ہے، اللہ کے عباد صالحین ہیں، ان کی بھی شفاعت ہوگی۔ اور پھر بھی جو جہنم میں بچ جائیں گے اور جن میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اللہ ان کو اپنی رحمت سے نکالیں گے۔ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان، یعنی رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، تو یہ ایمان کی شان ہے، یہ عقیدہ توحید کی شان ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اور جو سب سے آخر میں نکلیں گے، یعنی جو جہنم میں سب سے آخر میں بندہ نکلے گا، اللہ حکم دیں گے کہ جنت میں جاؤ۔ وہ عرض کرے گا، اللہ میاں کہاں جاؤں، جنت تو ساری میں سب چلے گئے، بھر گئی، اور سب نے تو اپنے اپنی منزلوں میں لے لیا، میں کدھر جاؤں؟ یا اللہ، اہل جنت تو جنت میں چلے گئے مجھ سے پہلے، اخذوا اخذاتہم، حدیث میں آتے ہیں ان سب نے اپنے اپنے مقام، اپنا اپنا علاقہ تو لے لیا، اب میں تو بچ گیا اللہ میاں سب سے آخر میں کہاں جاؤں، کہاں مجھے کتنی جگہ مل جائے گی؟ اللہ نے فرمایا، اچھا میرے بندے سنو، دنیا میں جو ایک بادشاہ کے پاس ہوتی ہے نا جگیر جائیداد محلات، ہم اتنا تم کو دے دیں تو تم راضی ہو؟ تو کہے گا، اللہ میاں مجھے تو بیٹھنے کی جگہ بھی مل جائے تو میں راضی ہوں، تو آپ تو مجھے بادشاہ کے برابر دے رہے ہیں، میں بالکل راضی ہوں۔ اللہ فرمائیں گے، اچھا ایسا کرو کہ تمہیں جتنا ایک بادشاہ کا ہوتا ہے نا اس کا 10 گنا ہم دیتے ہیں، اب راضی ہو؟ کہ اللہ میاں میں تو بالکل راضی ہوں، اچھا اس کا بھی ہم 20 گنا تمہیں دیتے ہیں۔ تو یہ تو ادنا، وہ آخری آدمی جو پہلے ہوں گے ان کو تو پھر اللہ ہی جانتا ہے نا۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ وہ نہیں جانتے ہم نے ان کے لیے کیا کیا چھپا کے رکھا، کوئی انسان ان کو نہیں سمجھ سکتا، ان نعمتوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو اللہ نے اپنے عباد صالحین کے لیے چھپا کے رکھے۔ اور پھر ان کے تو درجات ہوں گے نا جی، اپنے اپنے منازل ہوں گے، درجات ہوں گے، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اصحاب الیمین جو ہیں، جن کو داہنے ہاتھ میں نامہ عمل ملیں گے، فرمایا حضرت عمر سب سے پہلا بندہ ہوگا جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ عمل ملے۔ تو اس صحابی نے پوچھا کہ حضرت ابن عباس، اگر پہلا نمبر اصحاب الیمین میں حضرت عمر کو مل گیا تو ابو بکر، فأین ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا، بھائی تم تو عجیب ہو، بھائی بھائی آقا تم تو بالکل کم عقل ہو، اور حضرت عمر جب نامہ عمل لے رہے ہوں گے، ابو بکر تو منزلوں میں پہنچ چکے ہوں گے، وہ تو ان سے بڑا ہیں، وہاں تو کوئی حساب ہی نہیں، ان کی تو منزلت ہی الگ ہے، ان کو تو ملائکہ اپنے جلب میں لے کر جیسے دولہے کو پہنچاتے ہیں، اس کو تو وہ جنت میں پہنچا چکے ہوں۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بھئی، اور مشرک جو ہے، کافر مشرک اور کفر چاہے جس قسم کا ہو، یاد رکھیں، یعنی ایک یہودی ہے وہ بھی کافر ہے، نصرانی ہے وہ بھی کافر ہے، ہندو ہے وہ بھی کافر ہے، سکھ ہے وہ بھی کافر، یا جیسے آج کل فرق ضالہ ہیں جیسے قادیانیت ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں، جو قرآن کے منکر ہیں ان میں ان کے کفر میں بھی شبہ نہیں، جو سیدہ عائشہ پہ تبرہ کرنے والے ہیں ان کے کفر پہ بھی شبہ نہیں۔ اسی طرح بعض فرقے ایسے ہیں کہ جنہوں نے حج کا انکار کر دیا، نمازوں کا انکار کر دیا، ان کے بھی کفر میں شبہ نہیں۔ تو کفر تو کئی قسم کی بلائیں ہیں نا۔ اور اسی طرح جو مشرک ہے، اب مشرک کا کیا ماننا، وہ بتوں کی پوجا کرے تب بھی شرک، کہ اللہ کے سوا اس نے عبادت کے لائق کسی غیر کو سمجھا ہو،
اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرے، ان کو مشکل کشا حاجت روا سمجھے، تب بھی مشرک۔ اگر آج کوئی اولیاء اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھے، تب بھی مشرک۔ تو مشرک کی سزا کیا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہ نہیں نکلے۔ یعنی جس کی موت سمجھ لیں کفر پہ آ گئی، شرک پہ آ گئی۔ ہم لوگوں نے شاید سمجھ رکھا ہے کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں بس صرف وہی مشرک ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے کہ من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو پکارے اللہ کے سوا کسی غیر کو۔ اب اللہ کے سوا بت کو پکارے تب بھی مشرک، اللہ کے سوا اب ملائکہ کو یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل پکارے تب بھی مشرک، اللہ کے سوا یا عیسیٰ یا عزیر یا موسیٰ پکارے تب بھی مشرک، اللہ کے سوا محمد پاک کو پکارے اور حاجت روا سمجھے یا حاضر ناظر تب بھی مشرک۔ اسی طرح کوئی آدمی مر جانے کے بعد اولیاء اللہ کو پکارے کہ یا دستگیر یا غوث اعظم یا فلاں، مشرک۔ کیونکہ ہر وہ جو اللہ کے سوا، کیونکہ معبود برحق کون ہے؟ اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ۔ تو اب پکارنا کیا ہے؟ عبادت ہے کہ نہیں؟ دعا عبادت ہے کہ نہیں؟ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، منت ماننی، نظر دینی، نیاز دینی، قربانی کرنی، یہ سب عبادت ہے۔ جب کسی غیر کے نام پہ کرے تو مشرک۔ اچھا، اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ہم پیر کے نام پہ تو ذبح نہیں کرتے، ہم پیر کی مزار پہ لے جاتے ہیں، لیکن جب ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر۔ یہی تو دلیل ہے نا مشرک کی کہ اللہ کا نام بھی لے رہا ہے اور مزار پر بھی ذبح کر رہا ہے، یعنی مزار والے کو اس میں شریک بنا رہا ہے۔ اگر شریک نہ بناتا تو گھر میں ذبح کر دیتا، مزار پہ لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مقصد اگر ثواب پہنچانا ہے تو ثواب کون دیتا ہے؟ تو گھر میں ذبح کرو تب بھی اللہ ثواب دے دے گا، آپ 2000 میل دور ذبح کریں تب بھی اللہ ثواب دے دیں گے۔ اب آپ مکے میں خیرات کریں، آپ مکے میں صدقہ کریں، آپ کے والدین آپ کے ملک میں بیٹھے ہیں، ثواب کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ تو پھر اس کو اس جگہ پر لے آنے کا معنی یہ ہے کہ اس جگہ والے کا کچھ نہ کچھ حصہ اس میں ڈال رہا ہے، اور یہی شرک ہے۔ اسی کا نام شرک ہے کہ اللہ کا نام بھی لے رہا ہے اور غیر اللہ کو بھی ساتھ ملا رہا ہے۔ اسی کا نام تو بدعت شرک ہوتا ہے۔ کہہ رہا ہے اللہ میاں نظر برائے خدا، نیاز برائے حسین۔ اسی کا نام تو شرک ہے کہ اللہ کے نام کی منت بھی ہے اور ساتھ حضرت حسین کی نیاز بھی ہے، اسی کا نام شرک۔ ورنہ یہ ہوتا کہ نظر اللہ کے لیے، یا اللہ اگر تیرے ہاں میری نظر قبول ہے، خیرات قبول ہے، تو اس کا ثواب فلاں کو دے دے، کوئی بات نہیں۔ لیکن جب اس لفظ میں ملائے تو اب شرک کی بو آ گئی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر موت شرک پہ آ جائے، 1000 حج کرو، 1,00,000 عمرہ کرو، ساری رات تسبیحاں پڑھو، نجات نہیں ہو سکتی۔ نجات کے لیے ضروری ہے کہ تیرا عقیدہ پہاڑ کی طرح ہو، عقیدہ تیرا ٹھیک ہو۔ عمل میں کوتاہی ہے، اللہ بچائے، اس میں معافی کی گنجائش ہے، لیکن عقیدے کی کوتاہی میں گنجائش نہیں۔ اچھا، اب جناب کافر اور مشرک کی سزا کیا بنی کہ ہمیشہ وہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں۔ تو اب دیکھو ایک انسان کے قتل کی کیا سزا ہے۔ فرمایا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ اس کی جزا قتل کرنے والے کی، قاتل کی کیا ہے؟ جہنم، اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ کا غضب بھی اس پہ ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بعض فرماتے بھی کافر تو نہیں ہوتا،
لیکن سزا اتنی شدید ہے کہ گویا اس نے کام ایسا کیا ہے جو کافروں والا کام. یہ کسی مسلمان سے توقع نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی کا قاتل بنے. کسی مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کسی بے گناہ انسان کو مار ڈالے. اور اب تو انتہا ہو گئی کہ لوگ نماز پڑھیں تب بھی مارے جاتے ہیں، لوگ سجدے میں ہوں تب بھی گولیاں چلتی ہیں، علماء ہوں، شیخ الحدیث ہوں، جن کی ساری زندگی قال اللہ و قال رسول میں گزر گئی، ان کو بھی مارا جاتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے، صدق رسول اللہ، میرے پاک مدنی نے سچ فرمایا تھا کہ میری امت پہ ایک وقت آ جائے گا، علامات قیامت میں ہے کہ قتل کرنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، اور قتل ہونے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں ہو رہا ہوں. یعنی آپ نے فرمایا ایک وقت ایسا آ جائے گا میری امت پہ کہ قاتل کو بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ہم کیوں قتل کریں. آج کل دیکھ لیں کیا دشمنی ہے بھائی، ورنہ قتل تو کسی دشمنی سے ہوتے ہیں نا. ہمیشہ اصول ہے کہ زن، زر، زمین، 3 چیزیں ہیں جن پہ قتل ہوتے ہیں، یا عورت غیرت کا مسئلہ، یا بھی کوئی دولت کا مسئلہ، جائیداد کا مسئلہ، جھگڑے ہو گئے، فساد ہو گئے. غیرت والے لوگ عورت کے معاملے میں، عزت کے معاملے میں قتل کر دیتے ہیں. لیکن آج کل تو خیر لوگ شریف ہیں، معزز ہیں، ایسی حرکت نہیں کرتے. یہ پرانے دور کی بات ہے. ہم دیہاتی لوگوں کی جو ان پڑھ ہوتے ہیں، بے وقوف ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ان میں کچھ غیرت ہوتی ہے. آج کل جو ماڈرنائز لوگ ہیں ان کا کیا ہے، وہ تو اتنا بڑا دل ہے، ان کا تو اتنا بڑا حوصلہ ہے کہ بیٹی خود آگے اپنے دوست کا تعارف کراتی ہے باپ سے کہ میرا فرینڈ ہے، آپ اسے سلام کہیں. اور میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں اور رات لیٹ ہو جاؤں تو فکر نہ کرنا. فکر کیا کرنا ہے، بھیڑیا بکری کو لے جائے فکر ہے. دیکھو نا جی، بھیڑیا جو لے جائے بکری کے، میں اس کو ذرا چرا پلا کے لے آتا ہوں، اس پہ کوئی بے وقوف فکر کرے گا نا، عقل والے فکر کیوں کریں. اس لیے یہ اس وقت کی باتیں ہیں. بہرحال جب ایمان تھا، غیرت تھی، ضمیر جن کے زندہ تھے، ورنہ کسی کا قتل کیا مانا آخر کہ آدمی جا کے کسی کو قتل کر دے. تو اتنی بڑی سزا ہے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں مانا یہ ہے کہ من یقتل، مانا یہ ہے جو کسی کو قتل کرے اور قتل کو حلال بھی سمجھے، یعنی وہ اس کو حرام بھی نہیں سمجھتا، گناہ بھی نہیں سمجھتا. اور آج کل جیسے کرائے کے قاتل ہیں، پیسے دے دیں آپ گھر بیٹھے رہیں، آدمی مر جائیں گے. ان کا کھیل ہے، انہوں نے پیسہ کمانا ہے، وہ نشہ بیچ کے ملے، انہوں نے پیسہ کمانا ہے، گردن اڑ جائے، انہوں نے پیسہ کمانا ہے، بندہ مروا لو، ڈاکہ ڈلوا لو، لوگوں کے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھوا لو. یعنی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ معصوم بچوں کو ذبح کر دیا جائے. انہوں نے کیا جرم کیا ہے؟ ایک ایک گھرانے کے 7 افراد کو ذبح کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے. سوچ سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. یاد رکھو یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب تمہارے کسی قانون سے نہیں ٹل سکتا. یاد رکھو تمہارے کسی رینجر سے نہیں ٹل سکتا. اس عذاب کو ٹالنے والی ذات صرف اللہ ہے. اپنے رب کو راضی کرو، رب ناراض ہے. اور جب رب ناراض ہو جاتا ہے نا، تو سرائکی زبان میں ایک مسئلہ ہے کہ رب رسے تے مت خسے، کہ رب ناراض ہو جائے تو عقل چلی جائے، پھر آدمی عقل والا کام نہیں کر سکتا. تو اب سمجھیں کہ قتل انسانی کتنا بڑا جرم ہے کہ ایک مومن کے خون کی حرمت جو ہے وہ اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ ہے. یعنی مومن کا قتل کر دینا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ جو چاہے مومن کے خون سے کھیلے. اب دوسری بات یاد رکھیں، ایک تو ہے قتل عمد. قتل عمد کا معنی جان بوجھ کر قتل کرنا. یہ مسئلہ ذرا سمجھنے والا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھیں. ایک ہے قتل عمد. عمد کا معنی یعنی جان بوجھ کر ارادہ قتل کے ساتھ
اور اعلی قتل کے ساتھ کسی کو قتل کرنا یہ عمد ہے کہ ارادہ بھی قتل کا تھا اور قتل بھی ایسے آلے سے کیا ہے، بندوق سے، تلوار سے، خنجر سے، چھرے سے، جس سے اعضاء کٹ سکتے ہیں، تو یہ تو ہے قتل عمد۔ اور ایک قتل ہوتا ہے شبہ عمد۔ کیا مانے؟ یعنی عمد کے قریب قریب ہے۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ارادہ تو قتل کا ہے، قتل بھی اس نے بالکل قتل کی نیت سے کیا ہے اور جان کے کیا ہے، لیکن قتل ایسے آلے سے کیا ہے کہ جس سے عام طور پہ آدمی قتل نہیں ہوتا۔ یعنی عام طور پہ کوئی چھوٹی سی لکڑی شکڑی مارو تو بندہ نہیں مرتا۔ اعلی قتل جو ہے وہ نہیں، لیکن ارادہ تھا اس کا، اس کو کہتے ہیں شبہ عمد۔ ایک ہے عمد اور ایک ہے شبہ عمد، یعنی عمد کے مشابہ ہے۔ کیوں؟ نیت تو یہاں بھی قتل کی ہے، ارادہ تو قتل کا ہے، لیکن اعلی قتل نہیں ہے۔ اعلی قتل ایسا نہیں ہے کہ جس سے بندہ قتل ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام گزرے تو ایک قبطی جو تھا وہ کسی کو ستا رہا تھا، ظلم کر رہا تھا، تو اسرائیلی نے فریاد کی کہ موسیٰ علیہ السلام میری مدد کریں، مجھے بچائیں، مجھے مارتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو تشریف لے گئے، انہوں نے کہا کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ وہ ادھر آورا کھڑا، اس نے اور بات کی، کیونکہ وہ قبطی تھا، فرعون کے قبیلے کا بندہ تھا، اس کو زور تھا، وہ ذرا اگڑا تو فَفَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، وہ مر گئے۔ اب لوگ تھپڑ سے تھوڑا مرتے ہیں۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ قتل ہے اور نہ اعلی قتل ہے، صرف تھپڑ مارا مر گیا، لیکن انہوں نے اس کو قتل بنا دیا کہ مارا تو موسیٰ علیہ السلام نے ہے نا۔ اسی لیے فرعون کے سامنے جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا اچھا تم وہی موسیٰ نہیں ہو جو ہمارے گھر میں پلتے تھے، اور تم وہی نہیں ہو جس نے ہمارا بندہ قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بالکل میں وہی موسیٰ ہوں، بالکل تمہارے گھر میں پلا ہوں، لیکن ظالم تم یہ تو سوچو، ایک انسان کو تم نے پالا پوسا کھانا کھلایا، اور میری قوم کے 6 لاکھ آدمی پر تم نے ظلم کیا، ان کو مزدور بنا لیا، وہ 6 لاکھ کی کمائی کھا کے ایک بندے کو کھلا دیا تو تم نے احسان کر دیا۔ 6 لاکھ کو مزدوری پہ لگائے رکھا، ظلم و ستم توڑے رکھے، وہ تمہیں بھول گئے، ایک بندے کو کھلایا تو تمہیں یاد ہے۔ باقی رہ گیا بندہ مارنا، میں نے کوئی مارا تو نہیں تھا، وہ تو چاٹ مارنے سے مر گیا، نہ میرا کوئی ارادہ نہ کچھ، اور نہ میں اس وقت اللہ کا نبی اور رسول تھا۔ باقی میں تیرے ظلم سے چھپ گیا، دور چلا گیا اور ملک میں چلا گیا کہ کہیں تم یہی بہانہ بنا کے مجھے قتل نہ کر ڈالو۔ تو اس لیے سمجھیں، ایک ہے عمد، ایک ہے شبہ عمد، اور ایک ہے قتل خطا۔ قتل خطا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قتل کی نیت بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں، اس نے سمجھا کہ دور سے جانور آ رہا ہے، شکار کے رہا تھا، نے کہا بھی او ہرن آ رہا ہے، بندوق مارے، وہ آدمی تھا، اس کو دور سے یہ سمجھ آیا کہ جانور ہے، لیکن آگے آدمی تھا۔ اچھا، اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا ہوا تھا تاک میں کہ ایک کافر حربی جس کے ساتھ جنگ جاری ہے وہ گزرے گا تو اس کو میں قتل کروں گا۔ اس نے دیکھا دور سے، صبح کا وقت تھا، اندھیرا تھا، کہ وہ بندہ آ رہا ہے وقت کے مطابق، اسے سمجھے کہ وہی کافر حربی ہے، انہیں ماری بندوق، آگے گیا مسلمان۔ یہ قتل خطا۔ یا یہ ہوتا ہے کہ اس نے تو گولی ہی جانور پہ چلائی، گولی ہی پرندے پہ چلائی، کسی درخت پہ پرندہ بیٹھا تھا، گولچہ، اس کو کیا پتا کہ اوپر آدمی بھی بیٹھا ہوا ہے، وہ بجائے اس کی اس کو لگ گئی، تو یہ قتل خطا ہے۔ یاد رکھو، قتل عمد میں کیا سزا ہے اسلام میں؟ قتل عمد میں سزا قتل۔ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ قتل۔
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ نے فرمایا کہ قصاص لینا، قتل کا بدلہ لینا، یہ تمہاری حیات کا باعث ہے، کیونکہ جب قاتل کو قتل کر دیا جائے گا تو اور کوئی کسی قتل کی جرت نہیں کرے گا، لہذا باقی سب کی زندگی جو ہے محفوظ ہو جائے گی، ان کو حیات ملے گی۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو سمجھو۔ اور پھر اسلام یہ نہیں کہتا جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ کوئی قتل ہو جائے پہلے تو زور والے لوگ جو ہیں وہ FIR ہی نہیں درج ہونے دیتے، ان کی رپورٹ ہی کوئی نہیں درج کرتا، 2 دن 4 دن 10 دن دھکے کھانے کے بعد لکھ دیا جی قتل ہو گیا، پتہ کوئی۔ اور اگر کوئی ہمت کر کے رپورٹ درج بھی کرا لے تو آگے پھر تفتیشی افسر پہ ہے جدھر پیسہ مل گیا۔ اور پھر جس کو چلان بھی کر دیں، اور تقریباً 90% چلان جو ہیں بے گناہ ہوتے ہیں، گناہ گاروں کو کوئی چلان نہیں کرتا۔ ہم نے تو دیکھا ہے نا، آخر اپنا بھی ملک ہے، کبھی کبھی تو ہم جاتے ہیں نا سال میں، ہر شریف آدمی کی گاڑی کو روکتے ہیں، ٹھہرو جی نمبر کیا ہے، رجسٹریشن کہاں ہے، لائسنس کہاں ہے، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کون کون اندر بیٹھا ہے۔ اور جن کو روکنا ہے ان کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی وہاں سے ڈاکو گزرے، قاتل گزرے، گولی والے سرکار گزرے تو وہ پہلے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، جی وہ کہہ چھوڑو جی ہم نے کیوں کو بچے مروانے ہیں۔ شریف آدمی کے لیے ماشاءاللہ بڑے بڑے ماشاءاللہ ایسے زیرک، ایسے سمجھدار، ایسے بہادر ہیں کہ گاڑی کے اندر جو انجن پہ نمبر ہوتا ہے نا وہ بھی پڑھ لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ شریف آدمی اندر بیٹھا ہو، اس کو پریشان کرنا ہو۔ اور اگر جناب تھوڑا سا دوسرا مزاج کا آدمی بیٹھو، پہلے تو ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ بھی وہ گزرتے ہی اسی وقت ہیں جگہ آگے ان کا پارٹی والا ڈپٹی پہ ہوتا ہے، ان کو ہاتھ کون دے، ان کے پاس پتا ہے کہ اس گاڑی میں ہے وہ آدمی، یا ویسے ماشاءاللہ اس کے ہاتھ میں دیکھ لیتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہے، ہو گیا ٹھیک ہے جی تم تو جاؤ، تمہیں نہیں روکتے۔ تو اب جناب اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر قتل کیا ہے، شہادت مل گئی، بات ختم ہو گئی، بس فوراً نمٹاؤ، قصاص۔ یہ نہیں کہ 5 سال مقدمہ چلے گا، مدعی مر گیا، کبھی گواہ مر گیا، کبھی قاضی نہیں ملتا، کبھی منصف نہیں ملتا، کبھی شاہد نہیں ملتا۔ اور کہیں پھر ماشاءاللہ ہمارے جو سب سے بڑے سینئر وکلاء ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو زبان، عقل، دماغ ایسا دیا ہے کہ وہ قاتل کو مقتول بنا دے، مقتول کو قاتل بنا دے۔ اور بڑے بڑے جناب عقل والے لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں کہ مقتول کے جسم سے جو خون آلود کپڑے برآمد ہوتے ہیں نا جی، مجھے ایک افسر نے بتلایا، اس نے کہا ایک آدمی نے ہمارے سپاہی سے معاملہ طے کر کے قتل چھڑا کے چلا گیا۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا سپاہی ہم نے بھیجا کہ بھئی یہ پارسل لے جاؤ، اور جا کے جہاں کیمیکل لیبارٹری ان کی ہوتی ہے کہ وہ رپورٹ دیتے ہیں کہ بھئی انسان کا خون ہے ان کپڑوں پر، اس نے راستے میں خون بدل دیا، کپڑے بدل دیے، پیسے لے کے وہاں سے رپورٹ آ گئی کہ بھیڑ کا خون ہے۔ السلام علیکم۔ ایک سپاہی نے قتل انسان کا ختم کر دیا۔ اسلام میں ایسی ویسی گنجائش نہیں۔ اور یاد رکھو جس انصاف میں دیر ہو جائے وہ انصاف نہیں ہوتا، یہ فوراً بس گواہ ملی، ثبوت ملا، شہادت ملی، اس کے بعد جناب سارا معاملہ طے ہوا اور قصاص۔ اچھا، اور قصاص کا طریقہ اسلام کا کیا ہے؟ تلوار۔ اسلام میں قصاص کا طریقہ پھانسی نہیں، ہمارے ہاں تو پھانسی ہے نا، چونکہ قانون جو انگریز کا ہے، اور پھانسی بھی چوڑے سے دلواتے ہیں کہ آخری وقت کافر کے ہاتھوں سے مرے۔
ویسے ماشاءاللہ ہم سب تہجد گزار ہیں، مسلمان ہیں، حضور کے دیوانے ہیں، مدنی پاک سرکار کے نام کے پروانے ہیں، روضہ شریف پہ قربان ہونے والے ہیں، قانون انگریز کا ماشاءاللہ۔ پھانسی کوئی نہیں اسلام میں، اور پہلے حکم یہ تھا، اللہ کے نبی نے حکم دیا اور قرآن میں بھی آیا تھا، وضاحت آ گئی تھی کہ جو جیسے قتل کرے، یعنی قاتل نے جس طرح قتل کیا ہے، مقتول کو جیسے اس نے مارا ہے، ڈنڈوں سے مارا، تلوار سے مارا، کلاڑی سے مارا، گرا کے مارا، پتھر سے مارا، اسی حتیٰ کہ کچھ فیصلے ایسے بھی ہوئے کہ ایک ظالم نے ایک چھوٹی بچی تھی، اس کے سر کو پتھر پہ رکھ کے اوپر پتھر مار کے کچل دیا، تو اس کو سزا اسی طرح دی گئی۔ لیکن بعد میں فیصلہ ہو گیا، آخری جو حکم ہے سرکار دو عالم کا کہ لا قبض الا بالسیف، کہ بس ختم، اب کوئی قصاص نہیں ہوگا مگر تلوار سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ مثلا خدا نہ کرے کسی آدمی نے عورت کو زنا کر کے مار دیا تو کیا کرو؟ کسی آدمی نے نعوذ باللہ کسی لڑکے سے بدفعلی کر کے اس کو مار ڈالا تو اب اس سے بدفعلی تو نہ کریں گے نا۔ اس لیے پھر حکم آ گیا کہ بس ختم ہو گئی بات، اب قتل تلوار سے ہوگا۔ تو اب جناب اگر قتل عمد ہے تو سزا کیا ہے؟ قصاص۔ اچھا، اگر مقتول کے ورثاء اس کو معاف کر دیں تو وہ معاف بھی ہو سکتا ہے۔ اسلام نے یہ بھی گنجائش رکھی ہے، اسلام میں یہ بھی گنجائش موجود ہے کہ مقتول کے وارث، یعنی مرنے والا تو مر گیا، اب اس کے جو شرعاً وارث ہیں، بیوی ہے، اولاد ہے، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، جو شرعی وارث ہیں، جن کو اللہ نے شریعت میں اس کا وارث بنایا ہے، کیونکہ اس کے قتل سے وہی متاثر ہوتے ہیں نا، جو رشتہ دار دور کے ہیں متاثر نہیں ہوتے، ان کا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ وہ ہے جو شرعاً اس کی جائیداد کے وارث ہیں، اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور قاتل کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے۔ یہ نہیں ہمارے ہاں کے انگریزی قانون میں کہ اگر مقتول کے وارث معاف بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، وہاں تو پھر یہ کرتے ہیں نا بھی گواہی بدل دو، شہادتیں بدل دو، ذرا شہادتوں کو آگے پیچھے کر دو۔ ایک گواہ کہے جی دوپہر کا وقت تھا، ایک کہے نہیں جناب ظہر پڑھ کے میں آیا تھا، تو شک تو پڑ گیا نا۔ ایک کو کہیں کہ اچھا بھی ہو جی گھڑی تو نہیں تھی، اچھا سورج کا اندھا، نے کہا جی ادھر تھا، دوسرے گواہ نے کہا جی میں جب آیا تو سورج ادھر تھا، شک ہو گیا، اور شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ قتل عمد کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ اور قتل خطا جو ہے، یعنی اس نے جان کے قتل نہیں کیا، اس کی سزا کیا ہے؟ دیت۔ اور دیت کیا ہے؟ دیت جو ہے یا تو 100 اونٹ، سمجھ آ گئی، 100 اونٹ ادا کرے، اور ان اونٹوں کی بھی قسمیں ہیں شریعت میں کہ 25 اونٹ اس قسم کے ہوں، یا پھر 10,000 درہم یا 1,000 دینار، یعنی اگر نقد کی بات آئے گی درہم ہوں گے تو 10,000، اور اگر دینار ہوگا تو 1,000، کیونکہ ایک دینار 10 درہم کا ہوتا ہے، اور اگر وہ مال ہوگا تو اونٹ ہوں گے تو 100 اونٹ ہوگا، اور پھر ہر دور میں 100 اونٹ کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا، کبھی قیمت چڑھ جائے گی، کبھی قیمت گر جائے گی۔ مثال کے طور پر پہلے اونٹ ملتے تھے 1,000 روپے میں، ایک مثال ہے، تو 100 اونٹ کا معنی کیا ہو گیا؟ 1 لاکھ۔ اچھا، اب اونٹ اگر ہو گیا 2,000 روپے میں تو مقصد ہے کہ 2 لاکھ، اونٹ ہو جائیں 3,000 روپے میں تو مقصد 3 لاکھ، کیونکہ قیمت اونٹوں کی ہوگی۔ اور بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے
کہ یہ جو 100 اونٹ مقرر ہوا ہے اس کی وجہ بھی حضور کے خاندان میں میرے آقا رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دادا عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی، یہ زمزم کا پانی جو ہے یہ گم ہو گیا۔ گم کیسے ہو گیا؟ گم یوں ہو گیا، یوں سمجھیں کہ مثال کے طور پر یہ تو کنواں ہے نا، تو اصل میں جو اس کا چشمہ ہے وہ آ رہا ہے کعبہ شریف کے نیچے سے، وہ وہاں آگے پھر ظاہر ہوتا ہے ادھر سے رہا ہے، اور ایک شاخ آتی ہے ابھی قبیس پہاڑ کے نیچے سے۔ اچھا ہوا یہ کہ وہ سیل جو آئی نا جی، تو بڑے زبردست پانی آتے تھے، یہ حرم بھرے ہوئے پانی کے ہم نے دیکھے ہیں برسات میں، تو اس پانی کی وجہ سے پتھر بڑے بڑے گرتے تھے، پہاڑ بڑے بڑے گرتے تھے، کاٹتے تھے۔ انہوں نے جو راستہ روکا نا، ان چشموں کا وہ راستہ بدل گیا، ادھر نہیں، چشمے میں نہیں آ رہا زمزم، ظاہر نہیں ہو رہا، یوں زمزم گم ہو گیا، کیونکہ راستے بدل گئے، روٹ بدل گیا، روٹ بند ہو گیا، پانی بند ہو گیا، راستہ بدل گیا، پانی ادھر چلا گیا۔ اب پانی کیسے ڈھونڈیں جی؟ بڑی کوشش کی، کھدائی کر رہے ہیں، پانی نہیں ملتا، تو عبد المطلب نے منت مانی۔ عبد المطلب جو ہیں یہ دادا ہیں میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ کے ابا جو ہیں عبداللہ، وہ عبد المطلب کے بیٹے۔ تو عبد المطلب نے منت مانی، اس نے کہا کہ اللہ میاں یہ اتنا عظیم چشمہ زمزم کا جو سیدنا اسماعیل کے پاؤں سے جاری ہوا، جس کو صدیاں بیت گئیں، ساری دنیا اس مقدس اور مشرف